حامدا ومصليا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کے کردار پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. محترم حضرات، دینی مدارس جو اس وقت میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں جن کے اصل بانی شہنشاہ کونین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. در حقیقت یہ راہ جنت ہے، یہاں پر معرفت الہی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، یہاں بدعات اور خرافات کے امنٹے سیلاب کو روکا جاتا ہے. یا اگر یوں کہا جائے کہ ان مدارس کے اندر اسلام کے پودوں کی آبیاری کی جاتی ہے اور پھر یہاں سے دین کے دائی اور اسلام کے سپاہی تیار ہو کر عالم کے اندر جا کر اسلام کی نشر و اشاعت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. لیکن بہت ہی حیرت کن بات ہے کہ لوگ اس کے باوجود کہتے ہیں کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا، مدارس نے کون سا کردار نبھایا. میں پوچھتا ہوں کہ مدارس نے دنیا کو کیا کچھ نہیں دیا. مجھے بتاؤ، دنیائی انسانیت کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا مبلغ کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ، دنیائی انسانیت کو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ، دنیائی انسانیت کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا مفقہ کس نے دیا؟ مجھے بتاؤ، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اولو العزم کس نے دیا؟ ایسے علماء، ایسی ہستیاں کسی کالج سے نہیں، کسی یونیورسٹی سے نہیں، کسی فیکٹری سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف مدارس اسلامیہ ہی سے جنم لیتی ہے. میرے دوستو، آؤ ذرا دورے حاضر کے اندر ان دینی مدارس کے کردار کا جائزہ ہے تو فوراً ذہن کے اندر یہ سوال گردش کرتا ہے کہ آخرکار ان دینی مدارس کا کیا کردار ہے؟ ارے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کن خیالوں کے اندر مبتلا ہو؟ میں کہتا ہوں، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو خدا کی قسم تمہارا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو تمہارا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق زوجین بتانے والا کوئی نہ ہوتا. اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید بتانے والا کوئی نہ ہوتا. ہاں، توجہ توجہ. آج اگر ہم مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر اشاعت دین کی باتیں کرتے ہیں تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر دنیا کے کونے کونے تک تبلیغی جماعتیں پہنچی ہوئی ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر خانقاہوں کے اندر اللہ اللہ کا نعرہ گونجتا ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. آج اگر کہیں بھی اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے تو یہ دینی مدارس کا کردار ہے. میرے دوستو، ایک بیٹا ہوتا ہے، باپ اس کا داخلہ مدرسے کے اندر لیتا ہے تو جب وہی بچہ کچھ سالوں کے بعد 2-3 سال کے بعد گھر جاتا ہے اور اپنے والد سے کہتا ہے کہ میرے ابا جان میں حافظ قرآن بن گیا، تو یہ انہی دینی مدارس کا کردار ہے. انہی دینی مدارس والوں نے اس بچے کو اس حد تک پہنچایا کہ وہ مبلغ اسلام بن گیا، وہ مفسر اسلام بن گیا، وہ محدث اسلام بن گیا. یہ دینی مدارس کا کردار نہیں تو اور کیا ہے؟ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان دینی مدارس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند جولاں بھی، نہیں کیونکہ نشیمن ہوتے ہیں جس سے